بکس آن لائن میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز کو آن کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماں جی کے 21ویں پارٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے شلوار۔ اس وقت ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 157 پر موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شلوار؟ رشیدہ نے میز پر مکہ مار کے کہا، کبھی دیکھا بھی ہے تم نے کسی کو شلوار پہنے؟ نہ سمجھ نہ بوجھ، بس ہلا دی بالشت بھر کی زبان اور لگے افلاطون کے کان کاٹنے۔ نسیم بے توجہی سے مسکرایا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں گھما گھما کر منہ سے نکالا۔ وہ دیکھو بھابھی، میں نے کیا اچھے رنگ بنائے ہیں۔ الو، رشیدہ غصے سے بولی، میں شلوار کی بات کرتی ہوں اور تم رنگ بنا بنا کر۔ اچھا بابا اچھا، بتاؤ کیا کریں شلوار کو؟ اپنے سر پر باندھ کر ناچو، اور کیا کریں؟ بدتمیز کہیں کے، جو منہ میں آیا بک دیتے ہو، نہ موقع نہ لحاظ نہ شرم۔ اگر وہ برا مان جائے تو؟ خدا کی قسم، نسیم شرارت سے مسکرایا، بڑا مزہ آئے، میں نے اسی کو ستانے کے لیے تو کہا تھا بھابھی۔ بس یہی کرتب سیکھنا تم، جوں بڑے ہوتے جاتے ہو توں عقل گھٹتی جاتی ہے۔ اور پھر یکا یک نسیم کو خیال آیا کہ شاید جمیلہ نے سچ مچ برا مان لیا ہو۔ آہا، ضرور چڑ گئی ہوگی، اسی لیے تو وہ سر جھکائے سن سے باہر نکل گئی۔ اس کے گال ضرور لال ہو گئے ہوں گے اور اس کے کانوں کے پیچھے نادم سی گرماہٹ پھیلی ہوگی، جبھی تو وہ سرسراتی ہوئی نکل بھاگی، ورنہ وہ اسے دیکھ کر ٹھہرتی، رکتی، جھجکتی، جاتے ہوئے قدم قدم پر گھومتی، اور جیسے پجاری کو یکلخت ساری بھولی ہوئی باتیں یاد آ گئی ہوں۔ بھابھی، میری اون ضرور بھیجنا۔ ہاں بھابھی، دیکھو ہلکے انابی رنگ کی ہو۔ اوئی اللہ، بھابھی نے اپنی نئی چوڑیاں تو دکھائی ہی نہیں۔ کبھی چوڑیاں دیکھنے، کبھی سلائیاں اٹھانے، کبھی جھوٹ موٹ کی باتیں دہرانے وہ جاتی، لوٹتی، گھومتی، اور نہ جانے کیوں ایک میٹھا سا ارتاش اس کے سینے میں کپ کپانے لگتا۔ اس کے گالوں پر ہلکی ہلکی سی تمتماہٹ دہک اٹھتی، اور اس کی آنکھیں، یا اللہ، اس کی بھیگی بھیگی نظریں کس طرح صابن کے رنگ برنگ بلبلوں کی طرح ہوا میں تیرتیں، اور نسیم کو یوں محسوس ہوتا اس کا خون سگریٹ کے دھوئیں کی طرح رنگ بناتا ہوا ابل رہا ہے، اور وہ چور چور سی آنکھیں اس کا ایکس رے کرنے پر تلی ہیں۔ جمیلہ ضرور چڑ گئی ہوگی، شبنم کی طرح حساس تو ہے ہی، بھلا چڑتی کیوں نہ؟ نسیم نے بھابھی کو جھنجھوڑا۔ میں کہتا ہوں بھابھی، اس نے برا تو مانا ہوگا۔ چل بھٹیا رہ، بھابھی نے میز پر سے چائے کی پیالیاں اکٹھی کرتے ہوئے کہا۔ شرم تو نہیں ہے ہوگی ابھی؟ شرم؟ ارے واہ! بھابھی کی جھنجھلاہٹ پر نسیم ہنسنے لگا، اور ہنستا گیا۔ یہ اس کی عادت تھی، جب وہ ہنستا تو ہنستے ہی جاتا، ہی 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 ہی۔ سفید سفید دانتوں کی بتیسی ہے کہ نکلتی آ رہی ہے۔ دونوں رخساروں پر یہ گہرے گہرے گول گڑے مچل اٹھتے، اور جب تک بھابھی جھپاک سے پنکھے کی ڈنڈی اس کے حلق تک نہ لے جاتی وہ بند نہ ہوتا۔ جمیلہ پر تو نظر پڑتے ہی اس کا دل گدگدانے لگتا، اور وہ زور زور سے چلاتا، بھابھی بھابھی، لانا ڈنڈی، یہ پڑا دورہ، یہ ہی 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 ہی۔ نہ جانے کیوں بھابھی کو دورے کے نام سے وحشت تھی، سنتے ہی بلبلا اٹھتی، اللہ نہ کرے کسی کو دورہ پڑے۔ میری توبہ نسیم، تیرے منہ میں لگام بھی تو نہیں؟ نسیم کھل کھل کر مچلتا رہتا۔ جمیلہ بیٹھے بیٹھے سکڑتی سی جاتی، اس کا رنگ خام خاک کرمزی سا ہونے لگتا، اور نسیم کا جی تل ملاتا کہ میں اس گدری سی گٹھری کو ربڑ کی گیند کی طرح دبا کر پچکا دوں۔ گیند؟ ارے معاذ اللہ! جمیلہ کا چھریرا بدن، شہتوت کی ٹہنیوں کی طرح جھومتی ہوئی نازک باہیں، لمبی لمبی ناچتی ہوئی سی ٹانگیں، چھم چھم تھرکنے والے سڈول پاؤں۔ جس دن وہ چوڑے چوڑے پانچوں والی کاسنی شلوار، نیلے موریکن کا پھولدار پھنسا پھنسا کرتا اور گلابی ریشم کا سرسراتا ہوا دوپٹہ پہن کر آتی تو نسیم کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی، اور جھپ جھپ پلکیں مار کر دروازے کے پردوں کے پیچھے کھسکتا جاتا۔ آؤ میری پھلجھڑی، بھابھی ہنس کر کہا کرتی۔ جمیلہ گلابی ہونٹ بسورتی، پہلے شبرات تو آنے دو بھابھی۔ نسیم پردوں کو باہوں پر لپیٹ کر گھومتا،
اور انجان بن کر زور زور سے پوچھتا، شبرات آ گئی بھابھی؟ اور حلوہ؟ شبرات بھی آئے گی بھیا، ابھی تو پھلجڑی آئی ہے، بھابھی شرارت سے کہتی۔ جمیلہ شرما کر اپنا سر بھابھی کی گود میں چھپا دیتی۔ نسیم خواہ مخواہ انجان بنتا، آہا بھابھی پھلجڑی کیا، ہم تو انار لیں گے، انار، چمچم کرتے ہوئے انگارہ سے انار، پٹاخے، گلابی گلابی، کاسنی کاسنی، نیلے نیلے کاغذوں میں لپٹے ہوئے پٹاخے جو دل کی دنیا ہلا کر رکھ دیں، اور پھر بھابھی کی ناک کی طرح تیز تیز نکیلی چھچھوندریں۔ بھابھی زور زور سے ہنستی اور اس کا ایک ہاتھ اپنی ناک اور دوسرا پنکھے کی ڈنڈی پر جا پڑا۔ جمیلہ سکڑتی سکڑتی بھابھی کی گود میں دھنستی جاتی اور پھر بھابھی اس کوسے قزح کے ٹکڑے کو دھکیل کر پیڑھی پر بٹھا دیتی۔ اب ہٹ بھی جمیلہ، پاگل کہیں کی۔ نسیم جھک کر بھابھی کے سامنے رکھی ہوئی ٹوکری میں سے مٹروں کی پھلیاں اٹھائے ہوئے چوری چوری جمیلہ کی طرف دیکھتا۔ دیکھا بھابھی، میں نہ کہتا تھا وہ گلابی جارجٹ نہ لو، رنگ کچا ہے۔ اے کچا نہ کچا۔ بھابھی اپنے گلابی جارجٹ پر دونوں ہاتھ پھیرتی، 4 دھو دھل چکی ہے لیکن ویسی کی ویسی تو پڑی ہے۔ ہاں ہاں جی دیکھ لو، کچا ہے، جمیلہ کے منہ پر کتنا لگ گیا ہے، ہی 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 ہی۔ وہ پھول سے دانت کھلتے، کہکہوں کی آندھی سی چلتی، بھابھی کے پنکھے کی ڈنڈی ہوا میں بلند ہوتی اور جمیلہ اپنے تمتماتے ہوئے بھبوکا سے گالوں کو کوہنیوں میں چھپائے بھاگتی جاتی، پھر رکتی، جھجکتی، لوٹتی، گھومتی، اور اس کو بہت سی بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی، اپنی اون، بھابھی کی چوڑیاں، اور پھر وہ دیوڑی پر لگی ہوئی موٹی سی چک اٹھا کر چلی جاتی، جیسے آسمان کی رنگیلی پینگیں شام کے دھندلکے میں تحلیل ہو جائیں۔ نسیم کے دل میں طرح طرح کے ہوائی قلعے بنا کرتے تھے۔ کبھی وہ سوچتا کہ جمیلہ ریشم کے پتلے پتلے دھاگوں میں بندھی ہوئی پتنگ کی طرح آسمانوں میں اڑتی جا رہی ہے، اونچی اونچی، ستاروں کے جھرمٹ پھاندتی ہوئی، اور پھر وہ چاند کی پیشانی پر ایک سترنگے کشکے کی طرح جا بیٹھتی۔ جب وہ کہکشاں کی دودھیلی کیاریوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں بے باک سی، باغبانہ سی جھلکیاں آنے لگتیں، جیسے جمیلہ کی کاسنی شلوار اور نیلی قمیض نے کہکشاں کے ایک بکھرے ہوئے آوارہ سے ٹکڑے کو اپنے دامن میں چھپا رکھا ہو۔ بادلوں والی رات اسے ایک بھیانک اور منحوس سا خواب نظر آتی۔ وہ جھنجھلا کر اپنی انگلیاں چبانے لگتا کہ اس کا بس چلے تو وہ بادلوں کی چادر کو نوچ کر تار تار کر ڈالے، جس نے کہکشاں کی لطیف سلوٹوں پر گھنے گھنے سائے ڈال رکھے ہیں، اور نہ جانے کیوں اسے جمیلہ کی کاسنی شلوار اور نیلے مراکن کی قمیض پر غصہ آنے لگتا، اور وہ دالان میں کھڑا ہو کر چاہتا کہ بھابھی پنکھے کی ڈنڈی زور سے اس کے حلق میں مار دے۔ ایک روز وہ مچھلی کے شکار کو گیا۔ ندی کا نیلگوں پانی ہلکی ہلکی لہروں میں چھلک رہا تھا، چھوٹی چھوٹی الجھی ہوئی سی لہریں۔ سفید گلاب کا ایک بڑا سا پھول ان کے بہاؤں میں تیز تیز جا رہا تھا، ڈگمگاتا ہوا، تھرکتا ہوا، کبھی وہ مچلتی ہوئی لہروں کے زیر و بم میں ڈوبتا، کبھی اچھلتا، پھر ڈوبتا، پھر اچھلتا، اور نسیم کا جی بے اختیار اکسا کہ وہ دھم سے پانی میں کود مرے اور اس تیز رفتار پھول کو جھپٹ کر روک لے جو جمیلہ کی گول گول سفید ایڑی کی طرح بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ جمیلہ کی ایڑیاں، جب وہ اپنا تمتمایا ہوا چہرہ کوہنیوں میں چھپائے دیوڑی کی چک کی طرف بھاگا کرتی تو نسیم چندھیائی ہوئی آنکھوں سے اس کی گول مول سڈول ایڑیوں کا تعاقب کرتا، جن پر کاسنی شلوار کے آبشاری پانچے اور گردابی بال کبھی گرتے کبھی اٹھتے، کبھی اٹھتے کبھی گرتے۔ اور پھر آخر شب رات آئی۔ بھابھی عورتوں کی مجلسوں میں گئی ہوئی تھیں۔ نسیم کمرے میں بیٹھا پٹاخے گن رہا تھا، اتنے میں پھلجڑی آ گئی، رنگین شراروں کی طرح چمچم کرتی، اور دالان میں کھڑی ہو گئی۔ بھابھی یہ لو چھچھوندریں، اس نے ہلکی سی ہنسی دبا کر کہا۔ نسیم چونکا، اوہو پھلجڑی ہے، ذرا پٹاخوں سے بچ کے رہنا۔ میں تو بھابھی کو پوچھتی ہوں، جمیلہ نے ایک ادا کے ساتھ کہا۔ بھابھی نہیں ہے، نسیم خرگوش کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور مٹھی بھر پٹاخے زمین پر مار کے بولا، یہ گئے پٹاخے، اب باری ہے پھلجڑی کی۔ جمیلہ شرما کر بھاگی، ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی۔ نسیم بھاگا، ٹھس ٹھس ٹھس، پٹاخے چھوٹ رہے تھے، جھرر۔ جمیلہ کا پاؤں شلوار کے پونچے میں الجھا اور وہ دھڑام سے گری۔ نسیم نے لپک کر سنبھالا اور باہوں پر اٹھا لیا۔ انار، شرارے، آگ دونوں کھو سے گئے، جس طرح آتش بازی کے شعلوں میں دھواں کھو جائے، اور ایک دودھیا سی بے باک ٹانگ ہوا میں ناچنے لگے، جیسے کوسے قزح کی لڑیوں سے کہکشاں کا دھارا پھوٹ نکلے۔ اور پھر وہ جاگی، جھجکی، گھبرائی اور بے اختیار بھاگی۔ اس کا پھٹا ہوا پنچا پیچھے پیچھے گھسٹنے لگا،
جس طرح پھلجھڑی کے ساتھ ساتھ چھچھوندر بھاگ رہی ہو۔ دوسرے روز وہ آئی تو سفید بوسکی کا سیدھا پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ بھابھی دیکھتی ہی چلائی، اے ہے جمی، یہ کیا لڑکا سی بن گئی ہو، شلوار کیا ہوئی؟ جمیلہ کا پاؤں گرما گیا۔ کل پاؤں الجھا تو پھٹ گئی، میں بھی تو دھڑام سے گری بھابھی، اب سب کے نگوڑے پانچے چھوٹے کروانے دے دیے ہیں۔ توبہ، چوٹ تو نہیں آئی؟ بھابھی نے پوچھا۔ بہت ہلکی سی، جمیلہ نے ایک چھپے ہوئے سرور کی جھرجھری لے کر کہا، اور پھر وہ یکایک جھینپی اور بات ٹالنے کے لیے بولی، کل کا جلسہ کیسا رہا بھابھی؟ بڑے مزے کا، بیگم غیاث نے اچھا خطبہ دیا، تم کیوں نہ آئیں؟ یوں ہی رہ گئی، خطبے میں کیا کہا؟ بہت سی باتیں، شب رات کی فضیلت اور نہ جانے کیا کیا۔ توبہ، سب کچھ یاد بھی تو نہیں رہتا۔ بھابھی، شب رات میں فرشتے اترتے ہیں؟ نسیم نے پردے کے پیچھے سے منہ نکال کر پوچھا۔ اللہ میاں کی رحمت ہے بھیا، فرشتے تو آتے ہی ہیں، بھابھی نے ایک قسم کی روحانی زندگی سے کہا۔ اور حوریں؟ بھابھی، جمیلہ نے آنکھیں جھکا کر شرارتاً پوچھا۔ ہاں ہاں ضرور، نسیم چلایا، لیکن پھٹی ہوئی شلواروں والی۔ جمیلہ کے گالوں پر گلابی ڈورے آئے اور وہ پانی کے ریلے کی طرح مچل کر بھاگ گئی۔ توبہ، ایسی بات بھی کوئی کہتا ہے بھلا؟ بھابھی نے چائے کی پیالی کھٹ سے پرچ میں رکھ کر کہا۔ میں نے کوئی سے کہا تھا کچھ؟ شلوار کی بات تھی۔ چل چپ رہ، بڈھا ہو گیا ہے اور بات کی تمیز نہیں۔ تو میں کیا کروں بھابھی، یہ لباس ہی بدتمیز ہے، نسیم نے بات ٹالی۔ بھابھی کو بھی غصہ آ گیا۔ شلوار؟ اس نے میز پر مکہ مار کے کہا، کبھی دیکھا بھی ہے تم نے کسی کو شلوار پہنے؟ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔